جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ بس اللہ کا کرم ہے بھائی، روز نئی چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھی اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج جو ہوا وہ تو سب کو ہی پتا ہے، ڈیلے کر دیا، دوبارہ ایک اور تاریخ دے دی گئی ہے، لیکن آج ایک بڑا عجیب سی میں نے وہ انٹرویو سنا ہے، ظہیر کا جو وکیل ہے اس نے ایک بات کی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ لاہور کا کیس ہے اور لاہور میں ہی چلے گا۔ اب میں نے یہ بات میں نے پکڑ لی بات، میں نے کہا چلیں فیاض بھائی آئیں گے تو ان سے میں پوچھوں گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو ذرا بتائیں یہ سر، ہو سکتا ہے یہ کوئی امکانات ہیں کہ اگر یہ کوئی بھی چال چلتے ہیں، چال ہی چل رہے ہیں نا یہ لوگ، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ کیس لاہور منتقل ہو جائے جہاں نکاح ہوا ہے؟ جی کیس بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست سر آپ کا سوال ہے، اور میں اس میں یہ کہوں گا کیس بھائی تقریباً 20 دفعہ عدالتیں اس بات کا فیصلہ کر چکی ہیں اور آبزرویشن دے چکی ہیں کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ کراچی میں چلنا ہے۔ اچھا، اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ جب میں نے ملزم اصغر کو اور یہ جو قاری نکاح خواہ تھا اس کو جب میں نے اریسٹ کروایا تو اس وقت رائے خرم نے یہ کلیم کیا کہ نکاح پنجاب میں ہوا ہے، اور باقاعدہ ایک اداکارہ کے چینل پہ یہ انٹرویو بھی ہوا تھا کہ فیاض رامے صاحب کو قانون کا پتہ نہیں، یہ نکاح پنجاب میں ہوا ہے اور پنجاب میں یہ کیس چلنا ہے۔ اچھا، اس وقت جب ٹرائل کورٹ میں ہم نے یہاں پہ لاہور میں جب ریمانڈ کنٹیسٹ کیا تو اس وقت جو ملزم اصغر کا اور قاری کا جو سفری ریمانڈ، جس کو ہم ٹرانزٹ ریمانڈ کہتے ہیں، جو پنجاب سے سندھ لے کے جانے کی پرمیشن دی گئی تھی، تو پہلی بار اس وقت ریمانڈ آرڈر میں عدالت نے لکھا کہ ٹرائل جو ہے وہ کراچی میں چلنا ہے اور ٹرائل کورٹ کراچی ہے، کیونکہ ایف آئی آر وہاں پہ رجسٹرڈ ہوئی، پہلی بات۔ اب دوسری بات میں آپ کو تھوڑا بتا دوں، قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بچی اغوا ہوئی ہے، سب سے پہلا جرم اغوا کا جو ہے وہ کراچی سے شروع ہوا ہے۔ اب نکاح جو ہے وہ اغوا کے بعد نکاح ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے، تو سر یہ چین آف افینسز ہے۔ یہ افینس سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ وہ کراچی سے ہوا، پھر دوسرا افینس یہاں ہوا، پھر تیسرا افینس بچی کو چھپانے کا، جس کو مس یوز کرنے کا۔ اب ایسی جہاں پہ جب ایک افینس مختلف پلیسز پہ ہوا ہو، 1 سے 2 3 جگہوں پہ ہوا تو پھر اس میں جو عدالت سب سے پہلے ٹرائل شروع کر دیتی ہے یا پہلے اختیار سماعت لے لیتی ہے، ٹرائل وہاں پہ چلتا ہے، تو یہ قانون ہے۔ اب ایف آئی آر وہاں پہ رجسٹرڈ ہوئی، تفتیش اس کی سندھ پولیس نے کی، اور سندھ میرج ایکٹ جو ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ جی سندھ چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ اپلائی ہوگا، پنجاب چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ اپلائی ہوگا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو پنجاب کے قانون کے تحت 16 سال عمر بنتی ہے اور سندھ کے قانون کے تحت بنتی ہے 18 سال۔ یہ ایک تو 2 سال اپنے سیو کرتے ہیں، اس لیے پنجاب میں لکھنا ہے۔ دوسرا، پنجاب میں ڈیفینیٹلی یہ اس مہدی کاظمی صاحب اس طریقے سے پرسو نہیں کر سکیں گے، اور بچی کو یہاں پہ دوبارہ ابڈکٹ کرنے کے لیے، یہ لنگر آن کرنے کے لیے اس کہانیاں ڈالیں۔ اب اگر قانون کی بات کی جائے، جب میں موٹی موٹی بات بتاتا ہوں، جب ظہیر نے ضمانت اپنی لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی پروٹیکٹو بیل کروائی تو اس نے اپنی ضمانت میں اقرار کیا کہ بچی کے کیس کا ٹرائل کراچی چل رہا ہے اور میں نے ٹرائل کورٹ کے سامنے جا کر اپنی ضمانت کروانی ہے، مجھے اجازت دی جائے۔ ٹھیک ہے، اس وقت اس نے پھر جھوٹ بول کے، پھر اس نے یہی جھوٹ ملتان بینچ میں بولا اور وہاں پہ ٹرائل جا کے پھر ٹرائل کورٹ سے ضمانت کروائی، وہاں پہ پھر ضامن دیے کہ ہم یہاں پہ ٹرائل فیس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ نقطہ نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد جب بچی کو لاہور دارالمان سے کراچی منتقل کرنا تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، اس وقت بھی ظہیر کے وکیل نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ کیس پنجاب کا ہے، جس میں جسٹس اقبال کروڑ صاحب نے یہ جو شہید اپنا شوکت شانی صاحب تھے، ان سے پوچھا ہاں بھائی ایف آئی آر کہاں رجسٹرڈ ہوئی؟ انہوں نے کہا جی یہاں رجسٹرڈ ہوئی کراچی میں۔ انویسٹیگیشن کہاں ہونی ہے؟ کراچی میں۔ تو لاہور بیان لکھنے جاؤ گے یا یہاں کرو گے؟ اس نے کہا جی یہاں بلایا جائے بچی کو، ٹرائل یہاں چل رہا ہے۔ تو اس وقت بھی عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا، سندھ ہائی کورٹ میں، کہ جناب اپنا بچی کا ٹرائل یہاں پہ چل رہا ہے، انویسٹیگیشن یہاں پہ، لہٰذا بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈلی بات دیکھیں، اب پھر لیٹسٹ جو نور منیر نے اپنی پروٹیکٹو بیل کروائی ہے، اس میں بھی اس نے کہا میں نے ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا ہے۔
ٹرائل وہاں پہ چل رہا ہے۔ اب ایک اور اگر بات میں آپ کو بتاؤں، جب آئی جی سندھ تبدیل ہوئے تھے اس وقت یہ مدعا سب سے زیادہ اٹھایا گیا تھا، جب اس میں میں اپیئر ہوا تھا سندھ میں، اس وقت سب سے زیادہ یہ مدعا اٹھایا گیا تھا اور یہ بات کی گئی جب آئی جی سندھ تبدیل ہوئے، اس وقت وہاں کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی کہا سندھ کے کہ یہ کیس پنجاب کا بنتا ہے، وہاں ان کے جو وکلا تھے انہوں نے بھی کہا جی یہ پنجاب کا بنتا ہے، اور پنجاب میں اب وہاں سے پھر عدالت نے کہا کہ جی کیا بچی کے پی کے چلی گئی ہے تو کیس وہاں بھیج دیں، بچی سندھ کی ہے، کیس سندھ میں ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت پھر جج صاحب نے کہا تھا، یہ جسٹس اقبال کلوڑو صاحب کے یہ ریمارکس ہے کہ بچی افغانستان بھی چلی جائے تو میں پھر بھی کہوں گا سندھ واپس لے کر آئے۔ بالکل یہی بالکل آپ کو یاد ہوگا بالکل جی سر، اس وقت میں اس وقت کورٹ میں موجود تھا اور میں نے اس بات کو کنٹیسٹ کیا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ چلنا ہے کراچی میں۔ پھر اس کے علاوہ یہ جب 6 جون کو بچی وہاں پہ 8 جون کو سندھ ہائی کورٹ سے یہ چکر دے کر کہ لاہور ہائی کورٹ میں 10 جون کو ہم واپس لے کر جانا چاہتے ہیں بچی کو، تو بائی ایئر صبح 5 بجے بٹھایا اور یہاں پہ آ گئے، یہاں سے پھر ان کا میرے ساتھ ٹکراؤ، یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی کورٹ میں پیش ہوئے اور انہیں کہنے لگے کہ جناب بچی کو ظہیر کے سپرد کیا جائے۔ انہوں نے کہا جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہی انٹرٹین ہوگا، سندھ جانے اور بچی جانے، ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں، اور وہ ان کی ریٹ ہراسمنٹ کی جو نور منیر کی مدعیت میں تھی وہ خارج ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سر اگر یہ کچھ ایویڈینس چاہیے ہوں گے قانونی طور پہ تو وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ یہ کیس کبھی کسی صورت پنجاب منتقل نہیں ہوگا، یہ میں کیس میں لکھ کے کہہ سکتا ہوں، دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، یہ کبھی کسی صورت یہاں سے ہم نے ان کا ایسا ان کو قانونی طور پہ جواب دیا ہے کہ یہ آلریڈی یہ پوزیشن میں نے اکیلے نے فیس کی تھی اس وقت جب یہ کہتے تھے، یہ شروع سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ کیس کو پنجاب میں منتقل کیا جائے، جو کہ یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور اب کیس آ گیا فریمنگ آف چارج پہ، اب ٹرائل پہ باقاعدہ طور پہ ٹرائل کورٹ نے کاگنیزنس لے لی اور چارج فریم ہونا اور معاملہ جانا ہے جزا سزا کی طرف۔ اب یہ بات یہ بھول جائیں، اب کیس کبھی کسی صورت لاہور منتقل یا پنجاب میں منتقل نہیں ہوگا بلکہ اس کا ٹرائل سندھ میں ہی چلنا ہے۔ ٹھیک، اچھا ایک اور چیز، جب میں نے بھی یہ نیوز دی تھی اور ہم لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے یہ سارا سلسلہ جو ختم کر رہے ہیں اور اب اس کو سندھ ہائی کورٹ بھیج رہے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ جی جی۔ اچھا مجھے ان کی میں پیش ہوا تھا اس میں جی مجھے اب یہ سمجھ نہیں آتی فیاض بھائی کہ پچھلے دنوں انہوں نے سپریم کورٹ کا رولا ڈالا تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے انہیں واپس ٹرائل کورٹ میں بھیجا تھا، یاد ہے آپ کو جو فیصلہ ہوا تھا کہ بھائی یہ ٹرائل کورٹ جو ہے ادھر جا کے یہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کو بھی دوبارہ مطلب ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے آلریڈی بھیج دیا یہاں پر سارا چیزیں سمیٹ کر، تو یہ اب کس بحاف پہ یہ انٹرویو دیتے ہیں اور یہ کیوں اپنے خیالات پیش کرتے ہیں؟ مجھے تو بھائی سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے، تھتے وکیل ہیں، پھر صحیح کہتے ہیں آپ، یہی ہے نا سر؟ سر میں نے تو سوچ سمجھ کے کہا تھا آپ کو، بڑا میں نے ایک جامعہ سا انالیسس کیا تھا تھتے، اور وہ تھتے ہی ہیں بالکل جناب۔ یہ تھتے جو ہے نا بیسیکلی یہ اپنا کیش فائل بڑا کلیور بننے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہری بات ہے سر ان کے پیچھے گینگ ہے اور بیسیکلی اس سے کیس ٹرانسفر نہیں ہونا، یہ سر ایک نیا اسٹنٹ ہے، یہ ایک نئی کانسپریسی ہے، نئی سازش ہے ظاہر کاظمی کی کنسنٹ کو ڈیلے کرنے کی، ٹھیک ہے، کہ اس طرح کے چکروں میں ڈال کے، کیونکہ بچی سر اگر والدین کے پاس چلی گئی تو وہ تو ظہیر گینگ کی موت ثابت ہوگی، وہ تو تمام حقائق عدالت میں آ کر بتا دے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ ظہیر جو ہے اس کی پھر آپ کو پتا ہے سزائے موت پکی ہے جب وہ سارے فیکٹس اور فگر اور جب آئے گی بہت سارے انکشافات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے سر اس میں یہی کہوں گا کہ یہ صرف ڈیلے ہو سکتا ہے، اس سے میٹر ٹرائل نہیں شفٹ ہو سکتا۔ اچھا اس کے بعد اگر وہ آپ نے انٹرویو دیکھا ہو، میرے خیال سے تمام صحافی وہاں پہ کراچی والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے سوال پوچھا کہ دیکھیں بچی جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادتی ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہاں جی ہم تو خود چاہتے ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ جائے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بچی کو ظہیر کے حوالے کر دو۔ اب آپ ان کا جواب سنیں، حیرانگی ہوتی ہے خدا کی قسم۔ سر دیکھیں یہاں پہ دیکھیں، یہ
اب آپ کو پتا یہ پاورفل مافیا سر، جب چیزیں مینج ہوں گی، ہر کسی کو مطلب مینج کیا جائے گا، کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے، کسی کو فروخت کر کے، خرید کے، تو سر اس کے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اب ہمارے راستے میں آپ کے سامنے کتنی مشکلات آ رہی ہیں، ذاتی زندگی ڈسٹرب ہوئی پڑی ہے، اور ہر طرح سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں، تھریٹس وغیرہ دیے جا رہے ہیں کہ یہ آپ قذابہ کے معاملے میں پیچھے ہٹ جائے. تو یہ بیسیکلی انہی وجوہات کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے. اور یہ بیسیکلی آپ کو پتہ کیس بھائی یہ ایک مافیا ہے سر. تو لازمی سر یہ تو نہیں ہے فیاض بھائی اب تو کنفرم ہو گیا، کیونکہ اتنی بڑی گیمز، اتنا ڈیلے اور اتنا پیسہ، سر یہ کوئی غریب آدمی نہیں کر سکتا سر. سر پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں کہ ہم وہاں عدالت میں وکیل ہیں، ہم ڈیلی وہاں پہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں. ہمارے لیے روز ایک فری کیس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے، اور انہوں نے تو سر 10 وکیل ہائر کیے ہیں. لاہور میں یوٹیوب کے لیے الگ وکیل ہیں، وہاں پہ تھتے الگ ہیں، جو عدالت میں ڈیلے کرنے والے ہیں وہ الگ ہیں، سپریم کورٹ کے لیے الگ ہیں. سر ایسے تو کوئی بہت بڑی کمپنی بھی نہیں کر سکتی. بڑا آج بھی آپ یقین کریں، میں وہ مہدی بھائی کو اور سائمہ بھائی کو دیکھ کے نا بہت تکلیف ہوتی ہے سر، بہت، کیونکہ ہم لوگ بھی ہیں نا سر، ہمارے بچے بھی ہیں نا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اسی طرح سر ہم تو جی ڈیفینیٹلی سر ہم تو بیسیکلی اپنے ضمیر کے تحت اس کیس میں ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ ہم بھی، ہماری بھی فیملی، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. اور ان کے پاس آپ کو پتہ ہے سر پوری ایک ورائٹی ہے، ان کے پاس ڈھکن الگ ہیں، تھتے الگ ہیں، تو ان کے پاس سر ہر طرح کی ورائٹی ان کے پاس موجود ہے. مجھے لگ رہا ہے $1 شاپ کھولی ہوئی ہے انہوں نے، ساری چیزیں اویلیبل ہیں $1 میں نا، $1 میں ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. سر تو بہرحال جی بہت ڈھکن کے ساتھ تھا فری. تو میں اصل میں یہی میرے میسیجز میرے بھر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے لوگ بہت زیادہ، میرے خیال سے میرا ہی ایک چینل ہے جس نے اپنا نمبر جو ہے اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ لوگ مجھے میسج کریں اور پوچھیں. تو وہ میسیجز جو ہے نا وہ میرے بھر جاتے ہیں کہ کیس بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر میں آپ کی خدمات جو ہے وہ لاتا ہوں اور سامنے لوگوں کے کہ جو پروفیشنل وکیل ہیں وہی ان تمام چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جی، اور اب وہی 28 اور پھر وہ 5 تاریخ، مہدی بھائی تو کہتے کہ 28 کو شاید ہو جائے، لیکن سر کیا کہیں، بس دعائیں ہیں فیاض بھائی، اور کچھ نہیں کہہ سکتے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ سر ہمیں امید بہتری کی رکھنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس میں پہلے سے بہت زیادہ اہم پروگرس ہوئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک مظلوم باپ کو انصاف ملے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ کے حوالے.